الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زہیر محمد صاحب نے بحرین سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، جمعے کی رات یا جمعے کے دن مرنے والے کو عذاب نہیں ہوگا، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ نیز اس کا آل ٹائم کب سے کب تک ہے؟ یعنی جمعرات کو کس وقت سے یہ فضیلت شروع ہوتی ہے اور جمعے کو کس وقت تک ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یقینی طور پر کئی احادیث کے اندر جمعرات اور جمعے کو مرنے کی فضیلت کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ بات بھی یقینی طور پر کئی احادیث کے اندر آئی ہے کہ ایسے شخص کو قبر کے عذاب سے نجات مل جائے گی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک تو اس کی بنیاد پر کوئی شخص مستقل طور پر گناہ کرتا چلا جائے، یہ تصور شرعاً بالکل غلط ہے، اور اسی طریقے سے کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ چونکہ جمعرات کو یا جمعے کو فلاں کا انتقال ہو گیا تو اب دنیا کے اندر، زندگی کے اندر وہ اگر حقوق العباد تلف کرتا رہا، حقوق اللہ تلف کرتا رہا، یا حقوق العباد بطور خاص اگر ضائع کرتا رہا، تو اب وہ چونکہ مکمل طور پر پاک صاف ہو کر جنتی ہو کر کے چلا گیا، لہٰذا اب اگر اس کی بنیاد پر میں بھی جرأت کر کے حقوق العباد کو تلف کرتا چلا جاؤں اور بس یہ دعا اور یہ تمنا اور آرزو رکھوں کہ میری موت جمعرات یا جمعے کو آ جائے، تو یہ طرز اور یہ وتیرہ اور اس بنیاد پر گناہ پر بے باکی، جسارت اور جرأت کرنا بالکل غلط ہوگا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جمعرات یا جمعے کی موت کو فضیلت کا اور بخشش کے ایک بہانے کا ذریعہ تو سمجھنا چاہیے، لیکن اس کی بنیاد پر انسان گناہوں پر جرأت کرنے لگ جائے، بے باکی کرنے لگ جائے اور گناہوں پر جسارت کرنے لگ جائے تو یہ بالکل غلط ہے، خلاف شریعت ہے اور حرام و ناجائز تصور ہے۔ اور ظاہر ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعرات یا جمعے کو مرنے کے نتیجے میں سب سے پہلی بات تو جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہی کیا کنفرم ہے، یہی کیا گارنٹیڈ ہے کہ جمعرات کو یا جمعے کو موت ملے گی؟ کچھ پتہ نہیں ہے، اور کوئی علم نہیں انسان کل کیسا وقت گزارے گا، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس زمین کے ٹکڑے پر مرے گا، کس حالت میں مرے گا، انجام و اختتام کیا ہوگا، اس کے عواقب و نتائج کیا ہوں گے، اس کا کچھ اندازہ نہیں۔ اسی لیے احادیث کے اندر بھی اور ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام کا یہ معمول رہا کہ وہ باقاعدہ طور پر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارا اختتام اچھا ہو، ختامہ مسک، خاتمہ خوشبودار ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتامی حالت پر ہے۔ اسی طرح من کان آخر کلمۃ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس کا آخری کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یشہد ان لا الہ الا اللہ ہو تو وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو یہ جو آخری اختتامی صورتحال ہے، اسی اختتامی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا معاملہ یہ بھی ہے، اگر کوئی شخص جمعرات یا جمعے کو انتقال کرتا ہے تو یقیناً اس کو فضیلت حاصل ہے، امید کی جا سکتی ہے، احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے، لہذا یہی امید ہے کہ اللہ بخشش کا، مغفرت کا، آسانی کا، شفقت کا، مہربانی اور سہولت کا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن یہ بات ساتھ ساتھ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، بالخصوص حقوق العباد کے حوالے سے، جمعرات جمعے کو مرنا یقیناً بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن شہادت کا درجہ اور مقام تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ فضیلت کی بات ہے نا۔ تو شہادت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن آگے چل کر کے فرمایا الا الدین، مگر قرضہ، یعنی قرضہ معاف نہیں ہوتا، قرضہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے اور مرفوع روایت ہے، خیانت معاف نہیں ہوتی۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے وہ حج سے بھی معاف نہیں ہوتا،
حقوق العباد کا معاملہ، حقوق العباد سے متعلقہ تمام تر گناہ ذنوب یہ حج سے نہیں معاف ہوتے، عمرے سے معاف نہیں ہوتے، صدقہ سے معاف نہیں ہوتے، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں شہادت سے معاف نہیں ہوتے۔ تو جب حج اور شہادت جیسے بڑے بڑے اعمال سے اگر حقوق العباد، قرضہ، خیانت کا گناہ معاف نہیں ہوتا تو جمعرات کے دن فوت ہو جانے سے یہ گناہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ جمعے کے دن فوت ہو جانے سے یہ گناہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ احادیث میں چونکہ فضیلت آئی ہے، لہذا یہی امید کی جا سکتی ہے کہ سہولت والا معاملہ ہوگا، اللہ رب العزت اس کو بخشش کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ نوازیں گے۔ یہ ساری کی ساری توقعات اور امیدیں رکھی جا سکتی ہیں۔ اور جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ کیا جمعے والے دن انتقال کی فضیلت، تو یقیناً یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، اور اس میں جمعے کا دن اور رات دونوں داخل ہیں۔ حضرات محدثین کرام، شراح کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس میں جمعے کا دن بھی اور جمعے کی رات، یعنی جمعرات والی جو شب ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور جمعے کے دن اور رات کا جو مجموعی وقت ہے، یعنی جمعرات کے دن غروب آفتاب سے لے کر جمعے کے دن غروب آفتاب تک کا یہ پورے کا پورا ٹائم شامل ہے۔ جمعرات کے دن غروب آفتاب سے لے کر جمعے کے دن غروب آفتاب تک یہ پورے کا پورا ٹائم اس فضیلت کے اندر داخل ہے۔ اور جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو کئی ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث جو مجموع الزوائد کے اندر بھی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی ہے، طبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جس کے الفاظ کا مبیش یہ ہے کہ من مات یوم الجمعہ وقی عذاب القبر، من مات یوم الجمعہ وقی عذاب القبر، یعنی جو جمعے کے دن مر گیا تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا، عذاب قبر سے اس کو حفاظت مل گئی۔ یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ رب العزت اس حدیث کے مطابق ہم سب کو، سننے والے، کہنے والے، ناظرین و سامعین کو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عطا فرمائے، خاتمہ ہم سب کا خوشبودار ہو، اچھا ہو، اور خاتمہ ہم سب کا بہترین ہو۔ سجاد عباس صاحب نے ریاض سے پوچھا ہے کہ شرط لگانا کیسا ہے؟ یاد رکھیں کہ شرط لگانے سے، انہوں نے سوال بہت مختصر کیا ہے، شرط لگانے سے مراد کیا ہے؟ اگر تو شرط لگانے سے مراد یہ کہ کسی کی ہار جیت میں شرط لگائی جا رہی ہے، یا یہ کہنا کہ فلاں کی بات صحیح ہوئی تو میں اتنے پیسے دے دوں گا، اتنی رقم دے دوں گا، اور اگر یہ بات صحیح نہ ہوئی تو پھر آپ اتنی رقم دو گے، یا ہار اور جیت کی شرط ہے جانبین سے دو طرفہ، یعنی اگر میں ہار گیا تو میں پیسے دوں گا، اور اگر تم ہار گئے تو تم پیسے دو گے، اگر یہ بات ہے شرط لگانے سے یہ مراد ہے تو یہ شرط لگانا قمار ہے، جوا ہے، شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس طرح سے اگر کرکٹ کا کھیل ہو، فٹ بال کا کھیل ہو، یا کوئی بھی اگر کھیل ہو، دو طرفہ شرط اگر لگائی جاتی ہے تو یہ شرعاً قمار اور ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر میسر کا لفظ آیا ہوا ہے، انما الخمر والمیسر والمیتۃ والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کیا کہا گیا کہ یہ نجس ہے، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے رک جاؤ۔ ہاں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک طرفہ شرط ہو، یعنی ایک طرف سے ہو تو وہ جائز ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر یہ تم جیت گئے تو میں تم کو پیسے دوں گا، لیکن اگر تمہاری طرف سے ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف اور صرف ایک طرف سے اگر ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے اگر دو کھیلنے والوں میں سے نہیں بلکہ کوئی تیسرا بندہ کہ بھائی تم میں سے جو جیت جائے گا میں اس کو یہ انعام دوں گا، اگر کوئی تھرڈ پارٹی اگر یہ بات کرتی ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ انعام کے اندر اس کو ضمن میں شامل کر کے اس کو جائز قرار دیا گیا، مگر جہاں تک دو طرفہ شرط کی بات ہے وہ شرعاً ناجائز ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ علی صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا ہم اپنے غریب رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے ماموں یا چچا اور ان کے بچے، نیز جس کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے ہم انہیں زکوٰۃ کا بتائے بغیر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ مہربانی فرما کر کے بتائیں۔ دیکھیں، ماموں ہو یا چچا ہو یا ان کی بالغ اولاد ہو، اگر یہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو شرعی طور پر آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مستحق زکوٰۃ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد رقم بھی نہ ہو، اتنی ہی مالیت کا ضرورت سے زائد ساز و سامان بھی نہ ہو، کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقد رقم، کچھ مال تجارت، یہ سب ملا کر ان کا مجموعہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نہ ہو
تو ایسی صورت میں وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، ماموں کو بھی دے سکتے ہیں، چچا کو بھی دے سکتے ہیں، ان کی بالغ اولاد کو بھی دے سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ سید اور ہاشمی بھی نہ ہو، ظاہر ہے کہ جتنی شرائط ہیں وہ ساری کی ساری پائی جانا ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے بتانا کوئی ضروری نہیں، اور ضروری تو کیا ہوتا، بتانا اچھا بھی نہیں ہے، بہتر اور مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگلے کی عزت نفس کا خیال رکھنا شرعاً مطلوب ہے، اگلے کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے اور اس کے بھرم کا خیال رکھا جائے، اس کا اکرام کیا جائے۔ آپ ہدیہ بول دیں، تحفہ بول دیں، گفٹ بول دیں، عطیہ بول دیں، کچھ بھی آپ کہہ کر کے آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ آپ کے بچوں کی مٹھائی ہے، آپ کے لیے ہے، تحفہ ہے، انعام ہے، کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں، تو بتانا شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں یہ زکوٰۃ کی رقم تمہیں دے رہا ہوں۔ قطر سے راشد صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، میں ملازمت کرتا ہوں، میری زکوٰۃ کی تاریخ 11 ذی قعدہ 2 جولائی بنتی ہے، مجھے پچھلے 3 مہینے اپریل، مئی، جون سے تنخواہ نہیں ملی، کیا ملنے والی متوقع تنخواہ کو زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کیا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، تنخواہ کی رقم جب تک وصول نہ ہو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تنخواہ کی رقم جب تک آپ کو ہاتھ میں ملی نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور جب تنخواہ کی رقم آپ کو مل جائے، آپ نے کھا پی لیا، یعنی سال کے پورا ہونے والا جو دن تھا اس دن کے آنے سے پہلے آپ نے تنخواہ کی رقم کو کھا لیا، تو بھی بس جو کھا پی لیا کھا پی لیا۔ البتہ صرف ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کا سال پورا ہونے والا دن آ گیا، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے 2 جولائی، تو اگر 2 جولائی کی تاریخ آ گئی تو اس 2 جولائی کی تاریخ کے وقت میں جو کچھ آپ کے پاس کیش ان ہینڈ، پاکٹ منی، بینک بیلنس، سونا، چاندی، زیورات، نقد رقم، مال تجارت، جو کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہے اس سب کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے۔ اور جب میں نے پاکٹ منی یا کیش ان ہینڈ یا کیش ان بینک بیلنس جس صورت کے اندر بھی ہے اس کیش کی بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو پھر یہ یاد رکھیں کہ جو پیسہ تنخواہ کے طور پر آپ کو ملا ہوا ہے اور وہ ابھی تک خرچ نہیں ہوا یا جتنا خرچ نہیں ہوا، 2 جولائی کی تاریخ کو آپ کے پاس وہ تنخواہ کی رقم موجود ہے، اس کی زکوٰۃ بھی ساتھ ہی ساتھ باقی اموال کے ساتھ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ جو متوقع تنخواہ ہے اس کو جب تک وہ وصول نہ ہو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، وصول ہو جائے جو کھا پی لیا کھا پی لیا، لیکن سال پورا ہونے والے دن، یعنی جس دن پچھلے سال زکوٰۃ دی تھی اسی دن کا جب موقع آ جائے تو اگر تنخواہ کی رقم کا کوئی حصہ بھی آپ کے پاس اس وقت بچا ہوا موجود ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی آپ کو دینی ہوگی۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ جہاں زیب صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے، اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اسے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، فجر کی نماز قضا ہونے کی صورت میں اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی وہی ہے جو ادا نماز کے پڑھنے کا ہے، یعنی جس طرح فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے ادا کے وقت میں، تو قضا کا بھی یہ طریقہ ہے۔ البتہ اس میں 3 باتیں ملحوظ خاطر رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مکروہ وقت میں نہ پڑھیں، ایک بات تو یہ ہے، یعنی طلوع آفتاب، زوال اور غروب آفتاب کا ٹائم نہ ہو۔ نمبر 2، اگر صاحب ترتیب ہے، فقہی اعتبار سے صاحب ترتیب ہے، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ ظہر کی نماز ادا کرنے سے پہلے فجر کی نماز کو قضا کر لیں، اسے پڑھ لیں، اسے پڑھے بغیر ظہر کی نماز ادا نہ کریں۔ اور تیسری شرط یہ کہ اگر زوال سے پہلے قضا کریں، یعنی اسی دن سیم ڈے اگر زوال سے پہلے ادا کریں تو پھر سنت بھی ادا کریں اور فرض بھی ادا کریں، اور اگر زوال کا ٹائم گزر گیا تو اب صرف اور صرف آپ کو فرض نماز ادا کرنی ہے، زوال کے بعد صرف قضا نماز جو 2 رکعتیں فجر کی فرض ہے وہ ادا کرنی ہے، سنتیں اب آپ کو نہیں پڑھنی ہوں گی۔ ریاض الدین صاحب نے عمان سے پوچھا کہ انفرادی ظہر اور عصر کے فرض اور سنتیں اگر اپنے روم میں بلند آواز سے پڑھنے پر نماز کے اوپر کچھ اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں، ظہر اور عصر کے فرض اور سنتیں جب آپ اپنے کمرے کے اندر ظہر اور عصر کے فرض جب آپ اپنے کمرے کے اندر پڑھتے ہیں تو آپ کو پست آواز سے، یعنی دل میں ہی قرات کرنی ہے، قرات جہری نہیں کرنی، قرات سری کرنی ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں۔ ہاں، اگر ایسی نماز ہے جس میں قرات جہرن ہوتی ہے جیسے کہ فجر، مغرب اور عشاء، وہ اگر آپ منفردن پڑھ رہے ہیں، علیحدہ کمرے کے اندر پڑھ رہے ہیں اور بلند آواز سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں،
یہ بات ذہن کے اندر رکھے۔ لیکن جہاں تک ظہر اور عصر کا تعلق ہے، جو آپ نے مسئلے کے اندر پوچھا، تو ظہر اور عصر کے فرض آپ اگر علیحدہ منفردن تنہا کمرے کے اندر پڑھتے ہیں یا جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہر صورت کے اندر آپ کو پست آواز کے ساتھ یعنی قرات سری کے ساتھ ادا کرنی ہوگی۔ بلند آواز سے، جہری آواز سے قرات کرنا ظہر اور عصر کی نماز کے اندر جائز نہیں ہے۔ ام ادریس صاحبہ نے سندھ سے پوچھا، ایک عورت کا بچہ ضائع ہو گیا لیکن اس کو معلوم نہیں کہ کتنے مہینے ہوئے تھے، لیکن اس کو شک تھا کہ بچے کی دھڑکن آ گئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ پورا پیٹ سے نہیں نکلا بلکہ آہستہ آہستہ نکل رہا ہے، اس صورت میں نماز جنازہ کا حکم بتا دیں۔ دیکھیں یہ سوال پورا واضح نہیں ہے، لیکن اگر یہ صورتحال ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور اس میں سانس تھا اور سانس کی کوئی بھی علامت ڈاکٹر نے بتا دیا ہو، یا وہ رویا ہو، یا چیخنے کی آواز ہو، استحلال یعنی صبی بچے کے چیخنے کی یا رونے کی آواز، اگر اس میں سانس تھا تو پھر اس کے بعد اگر وہ فوت ہو گیا تو پھر ایسی صورت کے اندر اس بچے کا نام رکھا جائے گا، بچے کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، اس کی باقاعدہ نماز جنازہ اور تدفین بھی ہوگی۔ لیکن اگر سانس نہیں تھا تو پھر ظاہر ہے کہ نماز جنازہ کا معاملہ نہیں ہے، اور نہ ہی تکفین کا یعنی کفن اس انداز کے اندر پہنانے کا معاملہ ہے، بلکہ کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے آپ جا کر کے تدفین کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ ہماری رہائش گاہ گاؤں میں ہے لیکن کراچی میں اپنی جگہ ہے جو کہ شرعی مسافت پر ہے۔ پوچھنا یہ کہ جب ہم 15 دن کی نیت سے نہیں آتے لیکن آنے کے بعد 1 مہینہ رہتے ہیں تو قصر پڑیں گے، لیکن جب دوبارہ اسی جگہ آئیں گے تو پوری پڑیں گے یا قصر؟ کیونکہ بغیر نیت کے 15 دن سے زیادہ قیام ہوا ہے تو اس صورت میں دارالاقامت ہوگا یا نہیں؟ پلیز جواب دیجیے گا۔ دیکھیں سوال واضح نہیں ہے، بظاہر میں اصولی 1-2 باتیں ذکر کر دیتا ہوں کہ وطن اقامت بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ 15 دن رہنے کا باقاعدہ طور پر ارادہ کر کے قیام کرے، یعنی کسی جگہ کو رہائشی جگہ بنانے کے لیے وطن اقامت جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کا باقاعدہ ارادہ کر کے قیام کرے۔ اگر 15 دن کی نیت کے بغیر آئے اور اتفاقیہ 15 دن زیادہ رہے تو اس سے یہ جگہ وطن اقامت نہیں بنے گی، اور جب تک وطن اقامت نہیں بنتا تو یہاں پر قصر ہی کرتے رہیں گے۔ ایک تو یہ بات واضح طور پر سمجھ لیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کراچی کے اندر رہتا ہے، بہت لمبا عرصہ وہ رہ رہا ہے، مستقل ملازمت کر رہا ہے، پھر وہ گاؤں جاتا ہے اور گاؤں اور کراچی کے درمیان میں شرعی مسافت ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ جب اپنے گاؤں جائے گا تو پوری نماز پڑھے گا یا آدھی نماز پڑھے گا؟ تو اس کے بارے میں یہ بات واضح طور پر سمجھ لیں، اگر گاؤں جا کر مستقل طور پر کبھی زندگی میں رہنے کا ارادہ ہو تب تو جب بھی گاؤں جائے گا وہ وطن اصلی ہے اور جا کر کے پوری نماز پڑھے گا، چاہے 2 دن کے لیے جائے، 4 دن کے لیے جائے، 15 دن یا اس سے زیادہ کے لیے جائے۔ لیکن اگر ساری زندگی مستقل بنیاد پر گاؤں میں جا کر کے رہنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں جب بھی یہ گاؤں جائے گا تو اگر 15 دن سے کم ہے تو ایسی صورت میں قصر نماز پڑھے گا، 15 دن یا اس سے زیادہ ہے تو پھر پوری نماز پڑھے گا۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ عمر صاحب نے پشاور سے پوچھا، زید کی نور سے منگنی ہو چکی ہے، نکاح بھی ہو چکا ہے مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی، کسی بات پر زید نے اپنی والدہ سے فون پر کہا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ زید کے مطابق اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی، کیا یہ طلاق ہو چکی ہے؟ پھر آپس میں ان کی شادی کا کیا طریقہ ہوگا یا اب شادی نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں یہ جو اس طرح کے پیچیدہ طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، اس سلسلے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ دودھ کے رشتوں کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ اور پیچیدہ جو طلاق کے مسائل ہوں
وہ اپنے مستند دارالافتاء قریبی مدرسے اور دارالافتاء سے رجوع کرنا چاہیے۔ اب یہ جو انہوں نے کہا کہ زید نے اپنی والدہ سے فون پر کہا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، تو اس کے اندر دو باتوں کا امکان ہے، یا تو یہ ہے کہ وہ الگ سے پہلے کوئی طلاق دے چکا اور چھوڑ چکا اور اب اپنی والدہ کو اطلاع دے رہا ہے کہ جی میں اس کو چھوڑ چکا، اس طرح چھوڑنے کا لفظ بولا ہے، یا یہ کہ چھوڑنے کا اب گویا کہ انشاء طلاق ہے، یعنی اب طلاق دینے کی نیت سے یا طلاق دینے کے لیے وہ چھوڑنے کا لفظ کہہ رہا ہے۔ تو یہ سب باتیں وضاحت طلب ہیں، جب تک ان کی وضاحت نہ آئے اس وقت تک طلاق کا فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ سید محمد اسلم صاحب نے پوچھا ہے کہ ای کامرس بزنس از حلال، کیا ای کامرس بزنس کرنا حلال ہے؟ میکنگ آن لائن اسٹور اینڈ لنک اٹ ود، آگے لفظ کیا لکھا ہے جی، علی ایکسپریس، اینڈ سیل تھنگ بائی ایڈورٹائزنگ آن فیس بک اینڈ گوگل۔ اس سلسلے میں ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، یہ جو ای کامرس کا جو آپ نے کہا یا آن لائن بزنس کا کہا، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ آپ کا جو طریقہ کار ہے آپ وہ طریقہ کار ذرا لکھ کر کے بھیجیں کہ اس سے مراد آپ کی کیا ہے، پورا طریقہ کار بھیجیں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں وضاحت کی جائے گی۔ سائمہ سلمان صاحبہ نے پوچھا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے یہاں جون سے رکھا ہوا ہے، میکے نہ لے کر جاتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں، کیا کروں؟ کہاں پر جون سے رکھا ہوا ہے یہ بات واضح نہیں ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید بیوی کو شوہر اپنے گھر یعنی میکے اپنے ماں باپ کے گھر پر نہیں لے کر کے جانا چاہ رہا یا وہاں نہیں جانے کی اجازت دے رہا۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر ایک ہی شہر ہے تو اس ایک ہی شہر کے اندر ہفتے میں ایک مرتبہ بیوی کو اپنے ماں باپ سے ملنے کی اجازت دینا یہ بیوی کا حق ہے، اور جہاں تک شہر سے باہر کا تعلق ہے تو بھی منع کرنا یا بیوی کو اپنے ماں باپ کے گھر جا کر کے ملنے سے روکنا یہ شرعاً غلط ہے۔ ہاں اس کے لیے ایک ترتیب ہے، باہمی انڈرسٹینڈنگ سے معاہدے کے ساتھ باہمی طور پر ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے بیوی کو اپنے ماں باپ سے ملنے کی اجازت دینی چاہیے۔ بعض اوقات قریب ہے تو ذرا زیادہ، دور ہے تو اس کے مطابق، اس سے زیادہ دور ہے تو اس کے مطابق، لیکن اس میں ساتھ ساتھ بیوی کو بھی تعاون کرنا چاہیے کہ شوہر کے اوپر اگر اخراجات کا ایسا برڈن آتا ہے جو اس کی استطاعت اور اس کی حیثیت سے باہر ہے تو اس طرح کا زور لگانا بھی درست نہیں ہے۔ البتہ اس سلسلے میں بھی سوال کے اندر ذرا پوری وضاحت کر لیں کہ کب سے رکھا ہے اور کس بنیاد پر نہیں جانے دیتے، شہر ایک ہے یا ملک ایک ہے، اور مالی استطاعت کی صورتحال کیا ہے، اور کتنے عرصے کے بعد ملواتے ہیں، ان سارے سوالوں کے جوابات آنے چاہیے، تبھی جا کر کے پوری وضاحت کے ساتھ فتویٰ اور سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ محمد راشد صاحب نے پوچھا ہے کہ میزان بینک میں جو پیسے کے اوپر پروفٹ ملتا ہے کیا وہ جائز ہے؟ جی ہاں، شرعاً وہ جائز ہے، اور میزان بینک کے اندر سرمایہ کاری کرنا اور انویسٹمنٹ کر کے اس سے پیسے حاصل کرنا، پروفٹ حاصل کرنا، شرعاً وہ پروفٹ ہی ہے اور وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ عبدالسلام سمو صاحب نے بہت ساری دعائیں دی ہیں، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میری طرف سے بھی ان کے لیے نیک تمنائیں اور دلی دعائیں۔ میں آج کے پروگرام میں اسی اختصار پر اکتفا کرتا ہوں۔ البتہ پروگرام کے آخر میں ہمارے درسقرآن.com کے جو مالک اور ذمہ دار ہیں محترم مکرم جناب شفیق اجمل صاحب، ان کی صاحبزادی کا آج ہی
نکاح ہوا، بلکہ نکاح تو کچھ دن پہلے ہوا تھا، اور آج ان کے داماد کی طرف سے ولیمے کا پروگرام تھا۔ تو میں بہت ہی زیادہ دل کی گہرائیوں سے جناب محترم مکرم ارسلان احمد خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح محترم جناب شفیق اجمل صاحب اور ان کی صاحبزادی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت زندگی کا یہ نیا سفر ان کے لیے مبارک فرمائے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس رشتے کو باہمی طور پر ایک دوسرے کے لیے محبت کا، الفت کا، دینی اور اخروی خاص طور پر ترقیات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ نے ان کے گھرانے کو جس طرح دعوت دین کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال فرمایا، چنا، اللہ رب العزت اس نئے وجود میں آنے والے خانوادے اور اس فیملی کو بھی دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ محترم جناب ارسلان احمد خان صاحب اور ان کی اہلیہ بنت شفیق اجمل صاحب کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دل سے دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت انہیں دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے، نیک تمنائیں اور دلی دعائیں۔ آج کی نشست میں انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کو آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔